السلام علیکم ناظرین کرام، شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے تھے۔ اہل قریش کے ایک فرد نے آ کر فریاد کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو جہل نے میرے 10,000 دینار دینے ہیں، وہ دینے سے انکاری ہے اور ساتھ جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دیتا ہے۔ میں کمزور آدمی ہوں، اس سے لڑ کر اپنی رقم وصول نہیں کر سکتا، آپ ہی میری کچھ امداد فرمائیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہمراہ لے کر ابو جہل کے پاس تشریف لے گئے۔ اس وقت ابو جہل مکہ کے چند قریشیوں کے ساتھ بیٹھا تھا، بڑی تعظیم و تکریم سے اٹھا اور آنے کا مقصد دریافت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو جہل، تو اس غریب کے 10,000 دینار کیوں نہیں دیتا؟ اس کی رقم اس کے حوالے کرو۔ ابو جہل نے فوراً ہی اسے دیناروں کی ادائیگی کر دی۔ تب وہ قریشی دیناروں کی دولت کے ساتھ ایمان کی دولت سے بھی مالا مال ہوا، مگر ابو جہل اس سے محروم رہا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تب ابو جہل کی زوجہ اس کے ساتھ لڑنے لگی کہ اتنا بڑا سردار بنا پھرتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈر گیا ہے۔ ابو جہل نے جواب میں بتایا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ان کے دونوں بازوؤں پر اسلحے تھے، میں نے دیکھا کہ منہ پھلا کر مجھے نگل جانے کا ارادہ کر رہے ہیں، اس ڈر سے میں نے مال واپس کر دیا۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ڈرتا، ان کی صفات سے ڈرتا ہوں جو مجھے ہر مقام پر شکست دیتی ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا، اب بھوک اس قدر ہے کہ میں نے پیٹ پر پتھر باندھ لیے ہیں۔ تب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی کے واسطے اپنے چکمے مبارک کو کھول کر دکھایا، وہاں 4 پتھر بندھے ہوئے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا، مگر بیٹی کی بھوک ان سے برداشت نہ ہو سکی، وہ غمگین ہو کر صحرا کی طرف نکل گئے۔ وہاں ایک اعرابی اونٹوں کو پانی پلواتا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اعرابی، کوئی مزدوری بتا۔ اس نے کہا، کنویں سے پانی نکالو، 1 ڈول کے پیچھے 3 خرمے مزدوری دوں گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا۔ ڈول کھینچتے کھینچتے اچانک رسی ٹوٹ گئی اور ڈول کنویں میں جا گرا۔ اعرابی نے غصے میں آ کر ایک تماچا نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس پر دے مارا، مگر آپ خاموش رہے اور کنویں میں اتر کر ڈول نکال لائے اور اپنی مزدوری 24 خرمے لے کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ اعرابی نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر و تحمل دیکھا، اپنی زیادتی کا احساس ہوا تو وہ بہت نادم اور شرمندہ ہوا۔ اس نے اپنی اس نامعقول حرکت پر شرمندہ ہو کر اپنا ہاتھ کاٹ ڈالا اور درد سے بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش میں آیا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے دروازے پر فریاد اور آہوازاری کرنے لگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اعرابی کی خبر سن کر باہر تشریف لائے تو اعرابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر گیا اور اپنے کیے کی معافی مانگنے لگا۔ عرض کی، یا رسول اللہ، میری غلطی اور زیادتی معاف کر دیں، میں نے وہ ہاتھ ہی کاٹ دیا جو کمبخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اٹھا تھا۔ آپ رحمت للعالمین ہیں، میرے حال پر رحم فرمائیں، مجھے معاف کر دیں اور میرے کٹے ہوئے ہاتھ کو درست کر دیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کٹے ہوئے ہاتھ کو ملا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پھونکا، اس کا ہاتھ حسب سابق بالکل درست ہو گیا۔ اعرابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانی قوت دیکھ کر دولت ایمان سے مالا مال ہوا اور ساری زندگی اطاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں گزار دی۔